بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حدیث قدسی میں اللہ فرماتا ہے، میں چھپا ہوا خزانہ تھا، میں نے چاہا کہ میں پہچانا جاؤں، اس لیے میں نے مخلوق کو پیدا کیا۔ اس حدیث قدسی سے ظاہر ہو گیا کہ انسان کی پیدائش کا مقصد اللہ کی پہچان اور معرفت ہے۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ انسان کو اللہ کی پہچان کیسے حاصل ہوگی؟ اللہ کی پہچان کا ذریعہ اس حدیث میں بیان کیا گیا ہے، من عرفا نفسہ فقد عرفا ربہ، یعنی جس نے اپنے ذات یا اپنے آپ کو پہچانا اس نے یقیناً اپنے رب کو پہچانا۔ حقیقت تو یہ ہے اللہ کو اپنی پہچان کی ضرورت تھی، اس لیے آدم کو بنایا۔ جن، فرشتے، زمین، آسمان، پیڑ پودے، جانور، چرندے پرندے سب بنانے کے بعد آخر میں آدم کا پتلا بنایا، یعنی آدم علیہ السلام کو بنایا اور اپنی صورت پر ہی تخلیق کیا۔ اللہ فرماتا ہے، خلق الآدم علی صورتہ، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو اپنی صورت پر پیدا کیا اور آدم میں اپنی خاص روح پھونکی۔ سورہ ہجر میں سورہ نمبر 15 آیت نمبر 29 میں اللہ کچھ اس طرح فرماتا ہے، فَإِذَا سَوَّيْتُ وَنَفَخْتُ مِنْ رُوحِي فَقَعُوا لَهُ سَاجِدِينَ، اور جب میں اس کو پوری طرح اس کی صورت میں بنا لوں اور اس میں اپنی روح پھونک دوں تو تم سب اس کے آگے سجدے میں گر جانا۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے، اللہ سجدہ پہلے بھی تو کروا سکتا تھا، روح پھونکنے کے بعد ہی سجدے کا حکم کیوں دیا؟ دراصل سجدہ بت آدم کو نہیں کیا گیا تھا، وہ سجدہ اللہ کو تھا، اپنے آپ کو ہی سجدہ کروایا۔ اس منظر کا مقصد یہی تھا کہ اللہ اس دنیا میں آنا چاہتا تھا اپنے کو چھپا کر آدم کی صورت میں، اور پھر قرآن پاک میں سورہ ذاریات سورہ نمبر 51 آیت نمبر 21 میں اللہ عز و جل فرماتا ہے، وَفِي أَنفُسِكُمْ أَفَلَا تُبْصِرُونَ، میں تمہارے نفسوں کے اندر موجود ہوں، تم مجھے دیکھتے کیوں نہیں ہو؟ اللہ فرماتا ہے، وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْكُمْ وَلَكِنْ لَا تُبْصِرُونَ، اور میں تمہاری شہر رگ سے بھی زیادہ قریب ہوں، تم مجھے دیکھتے کیوں نہیں ہو؟ سورہ واقعہ سورہ نمبر 56 آیت نمبر 85۔ نہ میں زمین میں سماتا ہوں نہ میں آسمان میں، لیکن بندہ مومن کے دل میں سما جاتا ہوں۔ قلب المومن عرش اللہ تعالی، ترجمہ، مومن کا دل اللہ کا گھر ہے۔ حدیث قدسی میں ہے، جب میرا بندہ نوافل کے ذریعے سے میرا قرب حاصل کرتا ہے تو میں اس بندہ مومن سے محبت کرنے لگتا ہوں، اور جب میں محبت کرنے لگ جاتا ہوں تو میں اس کا کان بن جاتا ہوں جس سے وہ سنتا ہے، اس کا آنکھ بن جاتا ہوں جس سے وہ دیکھتا ہے، میں اس کا ہاتھ بن جاتا ہوں جس سے وہ پکڑتا ہے، میں اس کے پاؤں بن جاتا ہوں جس سے وہ چلتا ہے، حتیٰ کہ پورے کا پورا میں ہی ہو جاتا ہوں۔ جب وہ مجھ سے کچھ مانگتا ہے تو میں اس کو عطا کر دیتا ہوں، جب مجھ سے بخشش کی طلب کرتا ہے تو میں بخش دیتا ہوں، اور جب میری پناہ میں آنا چاہتا ہے تو میں اس کو پناہ دیتا ہوں۔ فتح الباری حدیث نمبر 6502۔ چھپے ہوئے خزانے سے لے کر آدم کی تخلیق تک صرف مقصد اپنی پہچان کا ہے، اور پہچان کے لیے کسی خاص صورت کی ضرورت ہوگی، اور وہ صورت ہمارے پیارے محبوب مدینے کے تاجدار محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے، وہ چہرہ میرے پیر و مرشد کی ہے۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من رانی فقط رائے حق، جس نے مجھے دیکھا اس نے حق کو دیکھا، یعنی اللہ کو دیکھا۔ اور ایک جگہ فرمایا، انا احمد بلا میم انا عرب بلا عین، یعنی میں احمد ہوں میم کے بغیر، میں عرب ہوں عین کے بغیر۔ سبحان اللہ۔